ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، حلیۂ مبارکہ جمال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے سیریل کے ساتھ میں۔ ابھی گزشتہ 2 محافل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیۂ مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا گیا۔ آخری مرتبہ آخری محفل میں آپ کے زلف مبارک کو بیان کیا گیا تھا کہ آپ کے زلف مبارک کی تفصیلات، آپ کے زلف مبارک کی لمبائی کتنی ہے اس کو بیان کیا گیا تھا۔ یہ بات بیان کی گئی تھی، دوبارہ اس کو یاد کرتا ہوں تاکہ ربط پیدا ہو جائے۔ آپ کے زلف مبارک کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ آپ کے زلف مبارک نصف کان تک تھے، اور ایک روایت میں ہے کان کی لو تک تھے، اور ایک روایت میں ہے مونڈوں تک تھے۔ تو گزشتہ کے بیان میں ہم نے ان تمام روایتوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے بیان کیا تھا کہ بال بڑھنے والی چیز ہے تو صحابہ نے جو بیان کیا ہے اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب آئیے آپ کے سر مبارک اور آپ کے داڑھی مبارک کے بال کی سفیدی کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کنپٹیوں میں تھوڑی سی سفیدی تھی، اور حضرت انس ہی کی روایت ہے دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 14 بال سفید تھے۔ اور شمال ترمذی کی دیگر روایتوں کے اندر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی داڑھی اور سر مبارک میں 17 بال سفید تھے، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ 20 بال سفید تھے۔ بہرحال مختلف روایتیں ہیں، کسی نے 14 بال سفید بتائے ہیں، اور کسی صحابی نے 17 بال سفید بتائے ہیں، اور کوئی صحابی 20 بال سفید بتائے ہیں۔ بہرحال ایک اندازے کی چیز ہے، بال پکڑ کے گنے تو نہیں، ایک اندازے کی چیز ہے، لہذا بیان کرنے میں اس طرح کا جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف تعارض کی بات نہیں ہے، چونکہ ہو سکتا ہے یہ بات بھی مختلف زمانے پہ محمول ہے۔ جن صحابی نے 14 بال کے سفید ہونے کی بات بتائی ہے انہوں نے جس وقت گنا ہے اس وقت میں 14 بال سفید تھے ہوں گے، اور جس صحابی نے 17 بال سفید کہے ہیں جس وقت انہوں نے گنا ہے اس وقت میں 17 بال تھے ہوں گے، اور جس صحابی نے 20 بال سفید کہے ہیں ان کے گننے کے وقت میں 20 بال سفید تھے ہوں گے، لہذا یہ کوئی اعتراض اور تعارض کی بات نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی تیل کے استعمال کے وقت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور تیل کے استعمال کے وقت چونکہ سب بال چمکنے لگتے ہیں اس لیے بالوں کی سفیدی تیل کی چمک کے اندر مل جاتی تھی۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیل کی وجہ سے بال جم جاتے ہیں، اور آپ جب تیل لگاتے تھے تو آپ کے بال جم جاتے تھے، جس کی بنا پر سفید بال اپنی قلت اور کم ہونے کے باوجود چھپ جاتے تھے۔ یہ شمال ترمذی کے اندر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اور آپ تیل کیسے لگاتے تھے، تیل کیسے لگاتے تھے وہ تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کے سر مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ اب ذرا اس عنوان کو ہم ایک جو ہے تبارت کے ساتھ بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ میں کہ آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے تھے، آپ کے بال کی سفیدی کی وجہ اور بال سفید کیوں ہوتے ہیں اس سلسلے میں کچھ تفصیل سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بوڑھے ہو گئے؟ حل شیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بوڑھے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو گئے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے اس سوال پر جو جواب ارشاد فرمائے ہیں اس جواب سے بال کی سفیدی کی وجہ معلوم ہوتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، شیبتنی ہود و اخواتها۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بڑھاپے کی وجہ سے بال کی سفیدی نہیں آئی ہے،
بلکہ سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون، سورہ نبا اور سورہ کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا، یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، آپ کے یہ فرمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جن صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے اور جن صورتوں میں جہنم کا تذکرہ ہے اور جن صورتوں میں اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، ان صورتوں کو پڑھنے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ آخرت کا منظر رہتا تھا، ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ان صورتوں میں جو عالم آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، ان احوال کی وجہ سے میرے بالوں کی سفیدی ہو گئی، میرے بال سفید ہو گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے دولت قدے سے تشریف لا رہے تھے، اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ اپنے داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں۔ تو آپ ہاتھ پھیرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے تشریف لانے کے منظر کو دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور تشریف لاتے ہوئے داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو آپ کی داڑھی مبارک پہ ہاتھ پھیرتے وقت میں داڑھی مبارک میں جو بال سفید تھے وہ ظاہر ہو گئے، وہ بال ظاہر ہو گئے۔ تو فوراً ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، کس قدر جلدی آپ پر بڑھاپا آ گیا، کس قدر جلدی آپ پر بڑھاپا آ گیا۔ یہ کہہ کر رونے لگے، یہ کہہ کر رونے لگے، چونکہ صحابہ کرام کو آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ کے بال کی سفیدی ہو گئی، آپ بوڑھے ہو گئے، گویا کہ آپ اللہ کو اب پیارے ہونے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے، جب انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے موت کے قریب ہو جاتا ہے گویا کہ، اور بال کا پکنا بھی ایک موت کی جو ہے موت کی آنے کی علامت ہے۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس قدر جلدی بڑھاپا آ گیا، یہ کہہ کر رونے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، سورہ ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس وقت میں بھی آپ وہی بات ارشاد فرمائیں کہ سورہ ہود سے مراد وہ صورتیں ہیں جن صورتوں کے اندر عالم آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور وہ صورتیں مراد ہے جس کے اندر جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، آخرت کے احوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امور آخرت کے متعلق جو چیزیں آخرت کے بارے میں میں جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم ہنسنا بہت کم کر دو گے اور اکثر اوقات رویا کرو گے۔ کیا فرمایا؟ پھر ایک مرتبہ سن لیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، آخرت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے اور پل صراط ہے، اور جو بھی عذاب ہے، آخرت کے احوال جو مشکل کن احوال ہے، پریشان کن احوال ہے، جو احوال میں جانتا ہوں اگر تم جاننے لگو تو ہنسنا بہت کم کر دو گے اور اکثر اوقات رونے لگو گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی جو آگ ہے یہ معمولی آگ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کریں، جبکہ وہ آگ 70 درجے بڑھ کر ہے۔ تو آخرت کی ہمیشہ فکر ہونا چاہیے انسان کو، آخرت کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص شام کے وقت میں بالکل کالے بال والا تھا، اس کے بال بالکل کالے کالے تھے، رات کے وقت میں ایک ہی رات میں بالکل اس کے بال سفید ہو گئے، پورے بال سفید ہو گئے۔
تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی، تو اس شخص نے کہا کہ میں نے رات میں قیامت کا منظر دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! میں نے رات میں قیامت کا منظر دیکھا ہے کہ لوگوں کو زنجیروں سے باندھ کر کھینچ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کی دہشت اور اس کی ہیبت نے مجھ پر ایسے غالب آ گئی کہ ایک ہی رات میں مجھے اس حالت میں کر دیا کہ میرے بال جو کالے تھے سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر! ہم سب کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم کو بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور آخرت خبر حشر والی زندگی سے دوچار ہونا ہے، وہاں حساب بھی دینا ہے۔ اگر ہم اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنے ذہنوں میں بٹھا کر اگر ہم زندگی گزاریں تو دونوں جہاں میں، یعنی کہ اس دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمیشہ خبر کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مکان میں ایک جگہ کچھ گڑھا وغیرہ بنا لیے تھے اور روزانہ اس میں اترتے تھے اور کچھ دیر لیٹتے تھے اور اس سے اپنی خبر کو یاد کرتے تھے کہ مجھے ایک دن اسی طرح یہاں پر آنا ہے اور آ کر سونا ہے۔ اس طریقے سے اپنی آخرت کو یاد کیا کرتے تھے۔ بہرحال شرح السنہ کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ ایک صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ تو فرمایا کہ وہ آیت ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسے تم استقامت کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر! جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہی زندگی گزارنا، ویسے ہی استقامت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اسی لیے استقامت ہزار کرامتوں سے افضل ہے۔ استقامت ہزار کرامتوں سے افضل ہے۔ بہرحال بات طویل ہو گئی، بات یہاں سے شروع کی گئی تھی کہ آپ کے جو بال ہے، جس میں آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے بال، کچھ بال سفید ہو گئے تھے، تو بال کے سفید ہونے کی وجہ آپ نے ابھی سنی کہ بال کی سفیدی عالم آخرت کی فکر اور وہاں کے عذاب کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو گئے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال بھی سفید ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہو رہے ہیں واللہ عالم، وہ آخرت کی فکر سے نہیں ہے۔ بعض اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دواؤں کی وجہ سے اور کچھ غذاؤں کی کمزوری کی وجہ سے اور انسانی جسمانی کمزوری کی بنا پر بال سفید ہوتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک میں، آپ کے سر مبارک میں جو بال سفید ہو گئے تھے، وہ بال کی سفیدی کی وجہ عالم آخرت کی فکر ہے۔ اور ایک بات بالوں کے تعلق سے جب آئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، بال کا کٹوانا مردوں کے لیے مسنون ہے اور عورتوں کے لیے بال کا کٹوانا یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بال کٹوانے سے منع فرمایا ہے۔ نسائی ایک کتاب ہے، حدیث کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں اس میں سے ایک کتاب ہے سنن نسائی، اس کے صفحہ نمبر 275 میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بال کٹوانے سے منع فرمائے، اور صحابیات میں سے کسی بھی صحابیہ نے، کسی بھی خاتون نے اپنے سر کے بال نہیں کٹائے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ عورتوں کے بال جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کے یہ جمال اور خوبصورتی میں اضافے کے ذریعہ ہے، لیکن آج کا دور بالکل الٹا دور ہوتا جا رہا ہے، زمانے کا نقشہ الٹا ہوتا جا رہا ہے۔ آج عورتیں بال کٹوانے کو فیشن سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بری غلط رسم چل پڑ رہی ہے زمانے کے اندر۔ اس سے اپنے مسلمان بہنوں کو بچنا چاہیے۔ اس فیشن پر عمل کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کی کھلا مخالفت ہو رہی ہے۔ کیا کسی مسلمان خاتون کے لیے یہ زیبا ہے، مناسب ہے؟
کہ نبی کے حدیث کی خلاف ورزی کریں؟ بالوں کو کٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، اسی لیے بال نہیں کٹانا چاہیے۔ ان عورتوں کو سوچنا چاہیے جو عورتیں اپنے بال کٹاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود بھی بال کٹوا رہے ہیں، تو ذرا غور کیجئے کہ یہ وہی نبی ہے جس نبی نے عورتوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلایا۔ عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا زمانے جاہلیت کے اندر، عورت کو ایک مال کی حیثیت سمجھا جاتا تھا، مال میراث کے اندر عورتوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایسے بالکل گھناؤنی حالت ہو گئی تھی عورتوں کی، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب قربان جائیں، آپ نے عورتوں کے اس کھوئے ہوئے مقام کو عطا فرمایا، ان کی عزت کرنے کا حکم دیا، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا، ماں کے خدموں کی جنت کو بیان فرمایا۔ آپ کیسے کیسے انداز سے عورتوں کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ اتنا کرم اور اتنا احسان عورتوں پر آپ کا ہے، اس کے باوجود اگر عورتیں آپ کے فرمان کی مخالفت کریں تو کتنی بری بات ہے۔ اسی لیے ماں بہنوں کو چاہیے کہ فیشن پرستی میں مبتلا ہو کر اپنے بالوں کو نہیں کٹانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمائے ہیں۔ اب آئیے آپ کے سینہ مبارک کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک فراخ اور کشادہ تھا، دونوں مونڈوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ فصل تھا۔ سینے کا چوڑا ہونا اور کشادہ ہونا شجاعت اور بہادری کی علامت ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی نمایاں تھے۔ ہمارے پیغمبر شجاعت میں، بہادری میں، ہر چیز مانگے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 آدمیوں کی طاقت تھی، اور ترمذی صحیح اور جامع ترمذی کی روایت کے مطابق 40 جنتیوں کی طاقت تھی، اور ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 آدمی کے برابر ہوتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے، اس طرح گویا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 دنیاوی انسانوں کی طاقت دی گئی تھی۔ ماشاءاللہ، اتنے آپ طاقت پر مضبوط تھے۔ تو بہرحال آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا، اس سے آپ کی شجاعت اور بہادری کی علامت ہے۔ ایک بہت بڑا پہلوان تھا اس زمانے، مشہور تھا، جس کو یہ زعم تھا کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن جس وقت میں ہمارے پیغمبر سے اس کا مقابلہ ہوا تو ایک ہی راؤنڈ میں گر گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ شجاعت کے اندر بھی، بہادری کے اندر بھی بہت آپ آگے تھے۔ آپ کے سینہ مبارک سے لے کے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی، ذو مسربتن کے الفاظ آئے ہیں شمال ترمذی کے اندر۔ اس کے علاوہ چھاتی اور پیٹ پر بال نہیں تھے، بس وہ ایک باریک لمبی لائن تھی، باریک لکیر تھی، اسی میں بال تھے۔ اس کے علاوہ سینہ اور چھاتی وغیرہ پر آپ کے بال نہیں تھے۔ البتہ دونوں بازو اور کندھوں پر اور سینہ مبارک کے اوپری حصے پر کچھ بال تھے۔ یہ بات بھی خصائل نبوی کے اندر اور شمال ترمذی کے اندر بیان کی گئی ہے۔ آپ کے پیٹ مبارک کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک ہموار اور برابر تھا، نہ بالکل آگے نکلا ہوا تھا نہ بالکل دبا ہوا تھا، ہموار تھا، برابر تھا۔ یعنی کہ پیٹ سینے سے بلند نہیں تھا، بلکہ دونوں برابر تھے، سینہ اور پیٹ برابر تھے۔ آپ کے بغل کے بارے میں، بغل شریف کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ کے بغل مبارک سارے بدن کی طرح سفید تھی۔ عام طور سے بغل کا جو حصہ ہوتا ہے کالا ہوتا ہے، لیکن آپ کا بغل کا جو حصہ تھا، بغل کے پاس کا جو حصہ تھا وہ سفید تھا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، ورنہ آپ کے سوا اکثر لوگوں کے بغل کا رنگ کالا ہوتا ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بال نہیں تھے، لیکن علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ یہ بات جو امام قرطبی نے بیان فرمایا ہے یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ جلد کی سفیدی سے
جلد کی سفیدی سے یہ لازم نہیں آتا کہ بغل میں بال نہ ہو سکتا ہے امام قرطبی نے جو بیان کیا ہے وہ اس لیے بیان کیا ہوگا کہ آپ کے بغل سفید تھی، جو سفید تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بال نہیں تھے. لیکن یاد رکھیے بغل کا سفید ہونا بال کی نفی نہیں ہے، وہاں پر بال کی نفی کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کیونکہ احادیث کے اندر یہ بات ثابت ہے نتف ابتئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بغل کے بال کو صاف کیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے بغل میں بال تھے. تو اب تفصیل سے یہ بات سامنے آئی کہ آپ کے بغل مبارک میں بال تھے، بال ہونے کے باوجود بھی آپ کا بغل شریف سفید تھا اور آپ کے بغل سے خوشبو آتی تھی. ماشاءاللہ عموماً پسینہ جمع ہونے کی وجہ سے بغل سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، لیکن آپ کے بغل شریف سے خوشبو آتی تھی. ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغل گیر ہوا، معانقہ کیا، گلے ملا، تو آپ کے بغل شریف کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آ رہی تھی. میں نے محسوس کیا کہ آپ کے بغل سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ مشک کی طرح خوشبو تھی. مشک کی جو خوشبو ہوتی ہے، بہترین عطر ہوتا ہے، ویسی خوشبو آپ کے بغل مبارک سے آ رہی تھی. تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ کے بغل مبارک کے اندر خوشبو تھی اور آپ کا بغل شریف جو ہے منور تھا، روشن تھا، چمک دمک تھی اس کے اندر. مہر نبوت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان پشت پر پچھلے حصے میں مہر نبوت تھی. اس کو بھی کچھ تفصیل سے سنیے. مہر نبوت کیسے تھی؟ وہ مقدار کے اعتبار سے کبوتر کے انڈے کے جیسے تھی. کبوتر کے انڈے کا جو سائز ہوتا ہے وہ سائز میں وہ مہر نبوت تھی. روایت میں بیان کیا گیا ہے. در حقیقت یہ ایک ابھرا ہوا گوشت تھا جس کے چاروں طرف تل تھی جو گویا مسوں کے برابر معلوم ہوتا تھا. اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. البتہ ابن حبان وغیرہ نے صراحت کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا جو آپ کے پشت کی جانب تھا. اور بعض روایت میں آتا ہے یہ لکھا ہوا تھا سر فانت المنصور، سر فانت المنصور، کہ تم جہاں چاہے چلے جاؤ تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، اس میں لکھا ہوا تھا. اور دراصل مہر نبوت آپ کا ایک معجزہ تھا اور آپ کی ایک علامت تھی. سابقہ کتابوں کے اندر آپ کی مہر نبوت کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. اور جو ہے یہ یہودی جو اہل کتاب جو حضرات جو اہل کتاب کے جو لوگ تھے، جو علماء تھے، جو ان کے حواریین تھے، پادری تھے، وہ لوگ جانتے ہیں مہر نبوت کے بارے میں. بہرحال آپ کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور اسی مہر نبوت کو دیکھ کر کئی سارے لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، جس میں مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مہر نبوت کو دیکھ کر ایمان لائے. اس کا بہت مفصل قصہ ہے، وہ کتابوں کے اندر موجود ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آئندہ حلیہ مبارک کی اور تفصیل اس کے بعد کی مجلس میں بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں محبت رسول میں اضافہ فرمائے. کنز الکرامی مولا النعمی الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب
عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب. الله 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 جميل جميل. الله 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 أكبر. الله الله يرضى عليك. وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله ما شاء الله. والد محترم کی نجات ہو گئی بھی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نعم نعم حلو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللہ اللہ اکبر. زندہ معجزہ ہے یہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. اللہ اللہ. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله 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 الله
كنز الكرم مولا. ناظرین